غوث پاک پیران پیر رحمت اللہ علیہ کا بتایا ہوا رجب کی 22، 23 اور 24 تاریخ کا ایسا وظیفہ، یعنی کہ جمعرات، جمعہ، ہفتہ، 72 گھنٹے، اور اس 72 گھنٹے میں صرف آپ نے آدھی منٹ، چاہے تینوں دن میں کسی بھی وقت آپ لوگ آدھی منٹ نکال کر پڑھ سکتے ہیں۔ 72 گھنٹوں کا وقت ہے آپ کے پاس، کیا 72 گھنٹوں میں آپ آدھی منٹ بھی نہیں نکال سکتے؟ یہ چھوٹا سا عمل پڑھنے کے لحاظ سے، لیکن اللہ پاک کے حکم سے ایسا سچا عمل ہے کہ جسے پڑھتے ہی گھر میں جہاں نظر ڈالیں گے، پڑھتے ساتھ ہی پڑھتے وقت انشاءاللہ گھر میں جہاں نظر ڈالیں گے وہاں دولت ہی دولت پڑی ہوگی۔ غیب سے دولت والے ہاتھ انشاءاللہ اس عمل کو پڑھتے ہی دولت لے کر آ جائیں گے انشاءاللہ۔ ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج ماہ رجب کی 22، 23 اور 24 تاریخ، یعنی کہ جمعرات، جمعہ اور ہفتہ مبارک کا دن تشریف لا چکا ہے۔ آج ساتھیوں، بھائیو، بہنوں، آج کے دن صرف 70 بار یہ چھوٹا سا وظیفہ پڑھ لو۔ جو پڑھتا ہے وہ شب معراج سے پہلے پہلے مالا مال ہو جاتا ہے۔ دوستو، میں نے شب معراج تو بہت دور کی بات کر دی، یہ عمل تو آپ پڑھتے ہی آپ کے حالات بدل جائیں گے۔ جو پچھلے سال 2024 میں آپ کو نہ مل سکا وہ آج 2025 میں مل جائے گا انشاءاللہ۔ صرف ماہ رجب کی 22، 23 اور 24 تاریخ کا وظیفہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں بتائے گئے طریقے سے پڑھتے ہی کی دیر ہے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، ماہ رجب کا مہینہ قبولیت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کی ہر گھڑی قبولیت کی گھڑی ہے۔ اس مہینے میں رحمتیں، برکتیں چھماچم بارش کی طرح برس رہی ہیں۔ جو بندہ ماہ رجب کی 22، 23، 24 تاریخ کے دن یہ وظیفہ بتائی ہوئی تعداد میں پڑھ لیتا ہے، رب کریم سے ہاتھ اٹھا کر جو بھی مانگتا ہے میرا رب بیٹھے بیٹھے ہر حاجت کو پورا کر دیتا ہے۔ جو بندہ بھی آج یہ وظیفہ پڑھ کے رب کریم سے جو بھی مانگے گا اللہ غیب سے اسے عطا فرمائے گا۔ اللہ والے فرماتے ہیں ساتھیو، بھائیو، بہنوں، رجب کا استقبال ایسے کیا کرو۔ ماہ رجب، ساتھیو، بھائیو، بہنوں، ماہ رجب میں حاجات کو کیسے اللہ والے پورے کروایا کرتے تھے، اپنی پسند کا نصیب اور تقدیر کیسے لکھواتے تھے۔ دوستو، یاد رکھیے گا، رجب کا مہینہ اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے، اور نیا چاند نکلتے ہی آج آپ نے ساتھیو، بھائیو، بہنوں، یہ آج خاص موقع ہے۔ ساتھیو، بھائیو، بہنوں، آپ نے صرف اور صرف 22 تاریخ کو اور 23 تاریخ کو اور 24 تاریخ کے تینوں دن یاد رکھیے گا، تینوں دن۔ اور ساتھیو، بھائیو، بہنوں، ہر انسان کے نصیب اور تقدیر لکھ دیے جائیں گے ان تینوں دنوں میں۔ اسلامی سال کے لحاظ سے 7واں مہینہ رجب المجرب ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے، رجب المجرب اسے کہا جاتا ہے کہ یہ حرمت والے مہینوں میں یہ ایک خاص مہینہ ہے، اور حرمت والے مہینے کی قدر و قیمت بہت زیادہ ہوتی ہے کہ اس مہینے میں اگر کوئی فقیر رب کریم سے ضد کر کے مانگتا ہے تو اللہ کریم اس کو بادشاہی میں بدل دیتے ہیں۔ اگر کوئی اولاد کے لیے ضد کر کے، جب میں ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، اور آپ اور میں جب جانتے ہیں کامیابی صرف اللہ کی طرف سے ہے، جب تک رب کی ذات نہ چاہے تو پتا بھی نہیں ہل سکتا، تو پھر کیوں ہم جعلی پیروں فقیروں کے پاس جائیں؟ کیوں جاتے ہیں ہم؟ پھر کیوں ہم در در کی ٹھوکریں کھائیں؟ پھر کیوں لوگوں کے تانے سنیں؟ آج ساتھیوں، دوستوں، ماہ رجب کی 22، 23، 24 تاریخ آ چکی ہے۔ 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی اگر آپ رب کریم سے آپ کی نسلوں کی تقدیر بند تالے کھلوانا چاہتے ہیں، آپ کے گھر میں رزق اور دولت کا سیلاب آ جائے گا، آپ کے بگڑے کام سنور جائیں گے، آپ کے بیڑے پار ہو جائیں گے، تو اس سے بڑھ کر اور کیا چاہتے ہیں؟ ماہ رجب کی فضیلت اور برکت کو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، ہر کوئی جانتا ہے۔ رجب کی ان 4 مہینوں میں سے ایک خاص مہینہ ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، رجب کا ہے، جس کی فضیلت، جس کو رجب کا خاص مہینہ کہا جاتا ہے، جس کا قرآن مجید نے ذکر فرمایا ہے۔ بے شک مہینوں کی گنتی اللہ کے نزدیک 12 ہے۔ اللہ پاک کی کتاب میں جب سے اس نے آسمان اور زمین بنائے ہیں تو ان میں حروف والے 4 مہینے ہیں، تو ان میں اللہ والے فرماتے ہیں کہ ان مہینوں میں اپنی جانوں پر ظلم نہ کرو۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رجب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے، شعبان المعظم میرا مہینہ ہے، اور رمضان پوری امت کا مہینہ ہے۔ ایک اور جگہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رجب کی فضیلت تمام مہینوں پر ایسی ہے جیسے قرآن کی فضیلت تمام کتابوں پر ہے، اور تمام مہینوں پر شعبان کی فضیلت ایسی ہے جیسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فضیلت باقی تمام انبیاء کرام پر ہے، اور تمام مہینوں پر رمضان کی فضیلت ایسی ہے جیسے اللہ تعالیٰ کی فضیلت تمام بندوں پر ہے۔ تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کیوں در بدر کی ٹھوکریں
کھا رہے ہو۔ رجب کی خصوصی گھڑیاں آ چکی ہیں، اس مہینے میں معراج بھی واقع ہوئی ہے۔ حدیث شریف کے مطابق رجب المجرب اللہ تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب سید مرسلین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا دیدار کروایا۔ دوستو واقعی معراج کو بتانا شروع کروں تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، صرف اتنا کہوں گا کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں سے اتنی محبت کرتا ہے کہ اپنے محبوب کو معراج کی رات اپنا دیدار کروایا۔ دوستو اس مہینے کی برکت بہت زیادہ ہے۔ اللہ اپنے محبوب کے دیدار کروانے کے وسیلہ جلنے سے ہم سب کی نیک جائز حاجتوں کو پورا کرے گا انشاءاللہ۔ دوستو آج 22، 23 اور 24 رجب 3 دن یاد کر لیں۔ ان تینوں دنوں میں اس وظیفے کو پڑھ لیں، یا تینوں میں سے صرف ایک دن پڑھنے کی دیر ہے۔ آج ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ پڑھنے کے بعد آپ کی تقدیر بدل جائے گی۔ آپ 2024 میں اگر ٹھوکریں کھا رہے ہیں، لوگوں کے تانے سن رہے ہیں، لوگوں کے سامنے جھک رہے ہیں، جھکتے ہیں، آج 2000 ساتھیوں بھائیو بہنوں 25 میں اللہ تعالیٰ سے ساتھیوں بھائیو بہنوں مانگ کر دیکھنا، آپ کے لیے ایسے اللہ پاک اسباب بنائیں گے، ایسے راستے بنائیں گے کہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ وہ جو ساری عمر نہ مل سکا، وہ جس نوکری کے لیے آپ لوگوں کی منتیں سماجتیں کر رہے ہیں، بڑی بڑی سفارشیں کروا رہے ہیں، آج وہ نوکری انشاءاللہ خود چل کر آئے گی۔ وہ قرض جس کے لیے آپ لوگوں سے آپ لوگ چھپتے پھر رہے ہیں، لوگ آپ کے دروازے پر آ کر آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، گالیاں بکتے ہیں، تو آج آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں یہ وظیفہ پڑھتے ہی انشاءاللہ جھولیاں بھر بھر کر دعائیں دیں گے، آپ کا کروڑوں کا قرضہ انشاءاللہ اترنا شروع ہو جائے گا۔ آپ خود حیران رہ جائیں گے کہ یہ رزق، یہ دولت، یہ کامیابیاں کہاں سے آ رہی ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب رب کی ذات دینے پر آتی ہے تو بگڑے کام سنور جاتے ہیں، بیڑے پار ہو جاتے ہیں۔ پھر آپ جس چیز میں جس قدم پر ہاتھ ڈالتے ہیں، اللہ آپ کی رحمت و برکتوں سے آپ کو مالا مال کر دیتا ہے۔ دوستوں جب رب کا مہینہ ہے، رجب خاص مہینہ ہے اور یہ عظمت و برکت والا مہینہ ہے، اس مہینے میں مانگی دعا عرش الہی سے ٹکرا جاتی ہے۔ اس مہینے میں اللہ کریم مانگنے والے کو کبھی خالی ہاتھ نہیں لوٹاتا۔ دوستو آج وقت ہے رب کریم سے اپنی ہر بات کو منوانے کا، اپنے گھر کے حالات کو بہتر کروانے کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ رجب کی 22 تاریخ، 23 تاریخ اور 24 تاریخ یہ وظیفہ جو بندہ پڑھتا ہے وہ شب معراج سے پہلے اللہ پاک کے حکم سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اسی لیے وہ جو لوگ ارجنٹ ساتھیوں بھائیوں بہنوں بیسس پر اپنی حاجات کو پورا کروانا چاہتے ہیں، آج ہر کوئی بے صبرا ہے، میں اور آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہر کوئی بھی، ہم سب چاہتے ہیں کہ ہم راتوں رات امیر و کبیر ہو جائیں، ہمارے منہ سے نکلی ہر بات پوری ہو جائے، ہم جس چیز میں ہاتھ ڈالے کامیابی ہمارے مقدر ہو جائے۔ تو پھر آج اس حرمت کے مہینے میں رب کریم کے سامنے 70 بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں پڑھ کر اس وظیفے کو پڑھنے کے بعد آپ کو خود اندازہ ہو جائے گا کہ یہ کامیابیاں جو آ رہی ہیں، جو کامیابی رب کی طرف سے آتی ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہوتی ہے۔ آج رب کریم سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا۔ نیا گھر مانگو گے مل جائے گا، گاڑی مانگو گے مل جائے گی، نوکری کے لیے، شادی کے لیے، دنیا کی ہر شے خود چل کر آئے گی۔ دوستوں وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے آئیں اس بابرکت عمل کی طرف چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے جو لوگ ابھی تک میرے اس چینل پر نیو ہیں اور آپ لوگوں نے ابھی تک میرے اس چینل کو سبسکرائب ہی نہیں کیا تو خدا رہا ابھی اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک شیئر ضرور کریں تاکہ آپ کا بھی اس خیر میں حصہ شامل ہو سکے۔ عمل کی بہترین رہنمائی کے لیے ویڈیو کو شروع سے اینڈ تک لازمی دیکھیے گا، کیونکہ ایسے بہت سے وظائف، بہت سے اعمال آپ کی حوالے ڈیلی بیسس پر کرتا رہوں گا انشاءاللہ۔ اب آپ لوگوں نے اللہ والوں کرنا کیا ہے یہ ذرا دھیان سے سمجھیے گا، ویڈیو کو بغیر اسکپ کے دیکھیے گا۔ اس سے پہلے آج ماہ رجب کی ساتھیوں بھائیوں بہنوں 22، 23، 24 تاریخ کی خصوصی دعا کر لیتے ہیں۔ آپ لوگوں نے آمین ضرور کہنا ہے انشاءاللہ، آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اے میرے مالک و مولا، تو رحمان ہے، تو رحیم ہے، تو کریم ہے، تجھے تیرے رب ہونے کا واسطہ، تجھے اس بابرکت مہینے کا واسطہ، تجھے ماہ رجب کی 22، 23، 24 تاریخ میرے مولا تجھے واسطہ، تجھے معراج شریف کا واسطہ، تجھے اس بابرکت خاص دنوں کا واسطہ میرے مولا ہم سب کے دل کی تمام نیک جائز حاجتوں کو پورا فرما دے۔ اے میرے مولا جو بے روزگار ہے ان کو اچھا روزگار عطا فرما، حلال روزگار عطا فرما، ایسا برکت والا اور ایسا پاکیزہ روزگار عطا فرما جس کو حاصل کرنے کے بعد ہم لوگ دوبارہ کبھی گمراہ نہ ہو، ہم لوگوں سے 5 وقت کی نمازیں نہ چھوٹیں، ہم اپنے والدین کے گستاخ نہ بنے۔ اے میرے مولا ہماری زبانوں کو اخلاق سے پر کر دے، ہماری زبانوں کو دوسروں کو فائدہ دینے والی بنا دے۔ جو میری بہنیں رشتوں کے انتظار میں بیٹھی ہوئی ہیں تیرے سامنے ہاتھ پھیلا کر اے میرے مولا ان کو بہترین رشتوں سے نواز دے، بہترین رشتے انہیں عطا فرما دے، ان کی زندگی جنت جیسی گزرے اور ایسی زندگی ان کے شوہروں کی بھی گزرے۔ اے میرے مولا بالخصوص غزہ فلسطین کے مسلمانوں کی خیر فرما،
ان کی مدد فرما، کشمیر کے مسلمانوں کی غیب سے مدد فرما، وہاں پر رہنے والے بسنے والے تمام کے تمام مسلمانوں کو ہر دم خیر عطا فرما، اور اے میرے مولا ان سب کو اپنی پناہ اپنے حفظ و امان میں جگہ عطا فرما، اور میرے مولا کفر کو نست و نابود فرما۔ اے میرے مولا ہماری دعاؤں کو اپنے فضل کے ساتھ، اپنے کرم کے ساتھ، اپنے خاص توفیق کے ساتھ ہماری دعاؤں کو قبول و منظور فرما، جو مانگا مقدر فرما، جو نہ مانگ سکے ہمارے حق میں بہتر فرما۔ ساتھیوں بھائی بہنوں آمین ضرور لکھیے گا، دوستو ایک بار کمنٹ سیکشن میں اپنے پورے نام کے ساتھ آمین ضرور لکھ دیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی دعاؤں میں شمولیت ہو جائے گی۔ اگر آپ اپنا کوئی مقصد بھی لکھنا چاہتے ہیں تو لکھ سکتے ہیں، ہو سکتا ہے یہ ویڈیو ہزاروں لوگوں تک جائے اور پتہ نہیں کسی کی آمین رب کریم کو پسند آ جائے اور ہم سب کی حاجات پوری ہو جائیں، ہم سب کے بیڑے پار ہو جائیں۔ تو اللہ والوں بالخصوص آپ لوگوں نے کامنٹس میں آمین ضرور لکھنا ہے۔ اور آج ماہ رجب کی 22، 23، 24 تاریخ کے دن دولت والا یہ جمعرات جمعہ ہفتہ آ چکا ہے۔ آپ لوگوں کے پاس پورے 3 دن موجود ہیں، جب آپ کا دل کرے اس عمل کو پڑھ لینا، چاہے فجر کے بعد پڑھ لیں، چاہے ظہر کے بعد پڑھ لیں، چاہے عصر کے بعد پڑھ لیں، چاہے مغرب یا عشاء کے بعد پڑھ لیں، کوئی پابندی نہیں۔ بہتر ساتھیوں بھائیو بہنوں آپ کے پاس یہی ہے کہ آپ کے پاس پورے 72 گھنٹے موجود ہیں، جب دل کرے آپ نے اس عمل کو پڑھ لینا ہے۔ اس 72 گھنٹے میں جتنی بار چاہیں اس عمل کو پڑھ لیں، اس عمل کی اجازت سب کو ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں اللہ والوں پڑھنا بتائے ہوئے طریقے ترتیب سے ہے، جو طریقہ کار آپ کو بتائے جا رہے ہیں اللہ والوں کے بتائے ہوئے وظائف ہیں، ان کی ترتیب وائز پڑھنا، طریقے سے پڑھنا ضروری ہوتا ہے۔ اور میری پوری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے لیے چھوٹے چھوٹے وظیفے لے کر آؤں، آسان وظیفے لے کر آؤں، ایسے وظیفے لے کر آؤں کہ 2 سال کا بچہ بھی پڑھ لے، صاف ستھرے وظیفے لے کر آؤں، کیونکہ جتنا زیادہ خلوص کے ساتھ وظیفہ پڑھا جائے گا، جتنی زیادہ توجہ کے ساتھ محبت کے ساتھ دل سے وظیفہ پڑھا جائے گا، اللہ والوں کامیابی کے اتنے زیادہ مواقع بڑھ جائیں گے۔ اس لیے آپ لوگوں نے میرے اس چینل کو، کراماتی وظائف چینل کو، پیر ابراہیم شاہ چینل کو، غیبی مدد کے وظائف چینل کو، ان چینل کو آپ نے ضرور سبسکرائب کرنا ہے۔ اور اس بار ساتھیوں بھائیو بہنوں ان پر آپ کو ایسے طاقتور وظائف ملیں گے انشاءاللہ کہ آپ کی زندگی کو 4 چاند لگ جائیں گے، کامیابی آپ کے قدم چومے گی، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ لوگوں نے ہمارے چینل سے جڑے رہنا ہے۔ ساتھیوں بھائیو بہنوں سبسکرائب ضرور کیجیے گا۔ وظائف تو بہت لوگ بتا رہے ہیں، لیکن سینے کے راز ہر کو نہیں بتاتا، اسی لیے آج اس ویڈیو کے توسط سے میں آپ لوگوں کو دعوت دیتا ہوں کہ آپ لوگ ہمارے اس چینل سے جڑ جائیں اور اس ویڈیو کو دوسروں کے ساتھ ضرور شیئر کریں، دوسروں کو بتائیں کہ یہ وظائف کتنے زیادہ کارآمد ہیں، آپ دوسروں کے لیے آسانیاں پیدا فرمائیں گے، اللہ پاک آپ کے لیے بھی ساتھیوں بھائیو بہنوں آسانیاں پیدا فرمائیں گے۔ دوستو توجہ کیجیے گا، ہو سکتا ہے آپ میں سے بہت سے لوگ ابھی تک ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کر دیکھ رہے ہوں، لیکن اب عمل کا وظیفے کا طریقہ بتا رہا ہوں، ایک ایک نقطہ، ایک ایک بات بہت امپورٹنٹ، بہت خاص ہے۔ اگر ابھی بھی آپ نے ویڈیو کو اسکپ کر کے یا کاٹ کر کر دیکھنا ہے، عمل کی کوئی خاص بات، وظیفے کا کوئی خاص حصہ چھوٹ گیا ساتھیوں بھائیو بہنوں یا مس ہو گیا، تو پھر پورا سال پچھتانا پڑے گا۔ اگر آج ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیو بہنوں یہ موقع ہاتھ سے نکل گیا، 2024 کے تمام خوابوں کو اگر پورا کرنا چاہتے ہو دوستو، اگر آپ نہیں مانگنا چاہتے تو پھر اب آپ کب مانگیں گے؟ آج نہیں مانگیں گے تو کب مانگیں گے؟ انشاءاللہ آپ کو اللہ پاک اتنا عطا فرمائیں گے کہ آپ کے خزانے انشاءاللہ آپ کی زندگی میں دولت کے ڈھیر لگ جائیں گے۔ دوستو اب عمل کیا ہے؟ رجب کی 22، 23، 24 تاریخ کا عمل ہے، جس کو جب جہاں جیسے وقت ملتا ہے یہ وظیفہ پڑھنے کی اجازت سب کو ہے۔ پورا دن پوری رات آپ کے پاس موجود ہے، آپ نے اس عمل کو کسی صورت نہیں چھوڑنا۔ اس عمل کو وہ لوگ بھی پڑھیں میری بہنیں میرے بھائی جن کے شوہروں کی وہ ستائی ہوئی ہیں، جو ساسوں کی ستائی ہوئی ہیں، جو بوس کے ستائے ہوئے ہیں، چاہے شوہر، چاہے ظالم بیوی، چاہے کوئی بھی ظلم کرے، کسی بھی شخص کے لیے وظیفہ کوئی انسان کسی رشتے کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ ظالم اور ساتھیوں بھائی بہن روٹھے ہوئے اور بے وفا محبوب کے لیے پڑھ لیں، یعنی مائیں چاہیں تو بیٹوں کے لیے پڑھ لیں، کوئی ٹینشن والی بات ہی نہیں ہے، کچھ بھی کوئی بھی کسی کے لیے پڑھ سکتا ہے۔ لوگ آپ سے محبت کریں گے اس عمل پڑھتے ہی، ظالم دوست بن جائیں گے، ظالم تیر کی طرح سیدھے ہو جائیں گے، دشمن ساتھیوں بھائی بہنوں تمہارے قدموں میں گر جائیں گے، نفرت کرنے والے محبت کرنے لگیں گے، کیونکہ یہ عمل آپ کو رب کریم کا لاڈلا بنا دے گا۔ لاڈلے مہینے کے لاڈلے دنوں میں لاڈلے ولی کا لاڈلا وظیفہ جب پڑھو گے، جو جب تم کیا رب کے لاڈلے نہیں بنو گے، اور جب رب کے لاڈلے بن جاؤ گے تو مجال ہے کسی دنیا کی پریشانی کے تمہیں چھو کر چلی جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی غربت اور غریبی تمہارے گھر سے ساتھیوں بھائیوں بہنوں گزر جائے، رب کے لاڈلے کو مجال ہے کوئی بندہ ساتھیوں بھائیوں بہنوں قرضدار تمہارے گھر پہ آ کر چلا جائے، کوئی بے اولاد پڑھنے والا ساتھیوں بھائیوں بہنوں ہے تو آ جائے، کسی رشتوں کی طلبگار ہو تو اس عمل کو پڑھ لے،
پڑھتے ہی انشاءاللہ رب کا لاڈلا بن جائے گا۔ رشتوں کے لیے ساتھیوں بھائیوں بہنوں لائنیں لگ جائیں گے، ایسا ساتھیوں بھائیوں بہنوں، کیونکہ اللہ کے ولی غوث پاک پیران پیر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ وظیفہ اتنا مجرب ہے کہ اس کو آج تک جس نے جس حاجت کے لیے پڑھا اس کی زندگی سفل گئی۔ تو یہ موقع صرف سال میں ایک بار ملتا ہے۔ آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں کرنا کیا ہے؟ سب سے پہلے ساتھیوں دوستوں، آپ نے باوضو مصلی پر بیٹھ کر سب سے پہلے آپ نے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک پڑھ لینا ہے۔ درود ابراہیمی یاد ہو وہ پڑھ لیں، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، جو بھی بہتر لگے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے۔ درود پاک پڑھتے ساتھ ہی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو بھی درود پاک پڑھ لیں، ایک بار ثواب کی نیت سے آپ نے درود شریف پڑھنا ہے یا 3 بار پڑھ لیں۔ آپ نے فوری طور پر اپنے مقصدوں کی نیت کرنی ہے۔ دیکھیں ہر انسان کسی نہ کسی مقصد، کسی نہ کسی حاجت کے لیے پڑھتا ہے۔ کوئی بے روزگار ہے، روزگار چاہتا ہے، کوئی بے اولاد ہے، اولاد نرینہ چاہتا ہے، کوئی من پسند نوکری شادی چاہتا ہے، کوئی کاروبار میں ترقی عروج کامیابی چاہتا ہے۔ ہر انسان کی الگ حاجت ہے، جس کو جو چاہیے، جتنا بھی چاہیے، جو بھی آپ کا مقصد ہے، اپنے الفاظ میں اپنے مقاصد کی نیت کرنے کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر وظیفے کا آغاز کریں۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے سے تمام شیطانی اثرات ختم ہو جاتے ہیں، اور جو کام اللہ کے نام سے شروع کیا جاتا ہے اس میں خیر ہوتی ہے، اس میں برکتیں ہوتی ہیں، سلامتی ہوتی ہے۔ تعوذ تسمیہ پڑھنے کے بعد یعنی کہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنے کے بعد دل ہی دل میں رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اور اب آپ نے سب سے پہلے نمبر پر جو وظیفہ پڑھنا ہے وہ یا ربنا کا وظیفہ ہے۔ ایک ایسا کامل وظیفہ ہے، اللہ والوں کا کہنا ہے کہ جب انسان رجب کی 22، 23 اور 24 حرمت والے مہینے میں ان خاص قبولیت کی گھڑیوں میں یا ربنا یا ربنا یا ربنا پڑھتا ہے تو وہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، اللہ کی توجہ کو اپنی طرف مرکوز کر لیتا ہے۔ آپ نے یا ربنا کو ہاتھوں کی انگلیوں پر پڑھ لیں یا تسبیح کے دانوں پر پڑھ لیں۔ آپ نے صرف اور صرف ساتھیوں بھائیوں بہنوں 11 بار پڑھنا ہے، 11 ٹائم پڑھنا ہے، اور انشاءاللہ صرف 11 بار پڑھتے ہی آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے۔ آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں، اب آپ نے یا ربنا کو پڑھنا کس طریقے سے ہے، کس تعداد سے، سب سے امپورٹنٹ بات ہے، توجہ کیجئے گا بھائیو بہنوں۔ یا ربنا 1 بار ہو گیا، یا ربنا 2 بار ہو گیا، یا ربنا 3 بار ہو گیا، یا ربنا 4 بار ہو گیا، یا ربنا 5 بار ہو گیا، یا ربنا 6 بار ہو گیا۔ اس طرح آپ نے 11 مرتبہ آپ نے یا ربنا کا وظیفہ پڑھنا ہے۔ پہلا وظیفہ ہو گیا، توجہ سے، دھیان سے دوستو، اس کے بغیر ساتھیوں بھائیو بہنوں یہ وظیفہ نامکمل ہے۔ 11 بار یا ربنا کا وظیفہ پڑھ کر جب آپ اللہ کے قریب ہو جائیں گے، اللہ کے لاڈلے ہو جائیں گے، تو پھر آپ نے ساتھیوں دوستوں بزرگوں بھائیوں بہنوں اس خاص عمل میں، اس گھڑیوں میں اب آپ نے کیا کرنا ہے، دوسرا وظیفہ پڑھنا ہے، جسے پڑھتے ہی رب کی ذات 70 بار یہ وظیفہ پڑھتے ہی آپ کو غیبی اسباب پیدا فرمائے گی، جسے پڑھتے ہی غیبی مدد آ جائے گی، جسے پڑھنے کے بعد آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے رب کی ذات آپ کے نصیب اور تقدیر میں لکھتی چلی جائے گی۔ آپ نے کرنا کیا ہے، آپ نے 70 مرتبہ لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے۔ لا حول ولا قوت الا باللہ، لا حول ولا قوت الا باللہ، اس طریقے سے آپ نے ساتھیوں بھائیوں بہنوں لا حول ولا قوت الا باللہ ایک ایسی قرآنی آیت ہے جس کے لفظی معنی ہے نہ نیکی کرنے کی طاقت، نہ گناہ کرنے کی ہمت، مگر اللہ کی توفیق سے اللہ والوں قرآن مجید کی بہت ہی طاقتور اعمال ہے، یہ قرآنی صورت ہے۔ لیکن جب تک آپ رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ نہیں کر لیتے، جب تک آپ ساتھیوں بھائیوں بہنوں اپنے رب کو راضی نہیں کر لیتے، تب تک آپ قرآن مجید کی تلاوت بھی کر لیں، تسبیحات پڑھ لیں، اعمال کر لیں، کچھ بھی کر لیں، ساتھیوں بھائیوں بہنوں تہجد بھی پڑھ لیں، آپ کی دعائیں کبھی قبول نہیں ہوں گی۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہوتی ہے جن لوگوں کی دعائیں قبول نہیں ہوتی، جن کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا، تو جو کہتے ہیں کہ کامیابی ہاتھوں سے نکل جاتی ہے، دن رات محنت کرنے کے باوجود ہر قدم پر ناکامی ہے، ہر قدم پر مایوسی ہے، وہ یہ جان لیں کہ جب تک آپ رب کریم کی پکڑ میں رہتے ہیں، جانے انجانے میں آپ کسی گناہ میں ساتھیوں بھائیوں بہنوں پکڑ میں آ جاتے ہیں تو پھر آپ کے وظیفوں کا فائدہ نہیں ہوتا۔ تو اسی لیے آپ نے رجب کی آج بڑی ہی خاص گھڑیوں میں 22، 23 اور 24 تاریخ یعنی کہ جمعرات، جمعہ ہفتے کے دن، ساتھیوں بھائیوں بہنوں جب آپ ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ اپنے گناہوں کی توبہ اللہ تعالیٰ سے کروا لیتے ہیں تو پھر آپ رب کریم سے جو کچھ مانگتے چلے جائیں گے انشاءاللہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ وہ قرآن مجید میں آتا ہے کبھی جب انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے تو اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جب کبھی انسان کی توبہ قبول ہو جاتی ہے وہ ایسے ہے جیسے ماں کے پیٹ سے پیدا کیا گیا ہو۔ ایک بار ساتھیوں بھائیوں بہنوں اللہ کے شیر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص آیا،
اس نے کہا میں بے روزگار ہوں۔ تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ استغفار پڑھو، توبہ کرو۔ ایک دوسرا شخص آیا، اس نے کہا میرے پاس اولاد نہیں۔ تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پھر ایک اور تیسرا شخص آیا اس نے کہا، اس نے بھی اپنی کسی مصیبت کا اظہار کیا۔ تو اللہ کے شیر نے کہا جاؤ توبہ استغفار کرو۔ پاس بیٹھے ایک شخص بولا کہ اے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کے پاس 3 افراد آئے، تینوں نے اپنے مسئلے الگ الگ بتائے، آپ نے ان تینوں کو توبہ استغفار کرنے کا حکم دیا۔ تو اللہ کے شیر نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں جب تک آپ کی توبہ قبول نہیں ہوتی آپ اللہ کو راضی نہیں کر لیتے، کوئی وظیفہ، کوئی قرآنی، کوئی آپ کا عمل، کوئی بھی آپ کو فائدہ نہیں دے گا۔ تو دوستو اسی لیے آج ماہ رجب کی ان خاص گھڑیوں میں ساتھیوں، بھائیو بہنوں، 22، 23 اور 24 تاریخ رجب کی یعنی کہ جمعرات، جمعہ ہفتہ 70 بار آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھتے ہوئے ندامت کے ساتھ، شرمندگی کے ساتھ، اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں۔ اب اپنے گناہوں کو بہتر آپ سب بھی جانتے ہیں، اللہ نے ہر کسی کو گناہوں پر ساتھیوں، بھائیو بہنوں، پردہ ڈالا ہوا ہے۔ آپ اپنے گناہوں کو بہتر جانتے ہیں، میں اپنے گناہوں کو بہتر جانتا ہوں۔ تو دوستوں آپ نے اکیلے میں بیٹھ کر، سناٹے میں بیٹھ کر رب کریم سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں جب تک دل کو سکون نہ ملے۔ بار بار اپنے گناہوں کی سچی توبہ کریں، کرتے جائیں۔ جیسے ہی دل کو سکون مل جائے کہ رب کریم نے سچی توبہ قبول کر لی ہے، تو انشاءاللہ میرا یقین ہے جو شخص آج 70 مرتبہ 70 ٹائم ندامت کے ساتھ دل سے اپنے گناہوں کی سچی توبہ کرتے ہوئے لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ لے گا، انشاءاللہ بہت جلد اللہ پاک اس کے گھر کو رزق اور دولت سے، خزانوں سے بھر دیں گے۔ انشاءاللہ اس کے گھر میں اولاد عطا فرمائیں گے، اس کی تمام مشکلات کو ختم فرما دیں گے، اس کے لیے آسانیاں پیدا فرما دیں گے، اس کو غیب سے اتنا رزق عطا فرمائیں گے کہ وہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، دونوں ہاتھوں سے بھی بانٹے گا، اور اس کے پیسوں میں، اس کے رزق میں، اس کی دولت میں کبھی کمی نہیں آئے گی۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو پڑھنا ہے، کس طرح، کس ترتیب سے پڑھنا ہے، یہ سب سے امپورٹنٹ بات ہے۔ دوستو توجہ کیجئے گا، لا حول ولا قوت الا باللہ ایک بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 2 بار ہو گیا، لا حول ولا قوت الا باللہ 3 بار ہو گیا۔ اس طریقے سے آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو، آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ کو صرف اور صرف ساتھیوں، بھائیو بہنوں، 70 بار پڑھ کر جب آپ اللہ کو راضی کر لیں گے، ساتھیوں، بھائیو بہنوں، آپ اللہ کو منا لیں گے۔ اب آپ رب کریم سے آپ نے سورہ اخلاص پڑھ کر جو کچھ مانگو گے انشاءاللہ وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھنے کے بعد آپ نے صرف ایک قرآنی سورت کو پڑھنا ہے، جسے 3 بار پڑھنے سے ایک مکمل قرآن کا ثواب ملتا ہے۔ جب آپ کے گناہوں کی توبہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، قبول ہو جائے گی، پھر سورہ اخلاص کے نظارے دیکھنے والے ہوں گے، پھر اللہ کی وحدانیت کا ذکر کرنے پر، اللہ کی بے نیازی کا ذکر کرنے پر اللہ تعالیٰ اتنا عطا کرے گا۔ وہ لوگ جو کہتے ہیں کہ آپ کی غربت کا، جو آپ کو طعنہ دیتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کو ذلیل و رسوا کرتے ہیں، وہ لوگ جو آپ کی غریبی کی وجہ سے منہ تک لگاتے نہیں ہیں، وہ کچل کر آپ کے پاس آ جائیں گے، خود چل کر انشاءاللہ آپ کے قدموں میں گر جائیں گے، اور یہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، پوچھنے پر مجبور ہو جائیں گے کہ ایسا کیا کرتے ہو کہ رب نے تیری تقدیر کو بدل کر رکھ دیا ہے۔ آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، پڑھنے کے فوراً بعد سورہ اخلاص کو پڑھنا ہے۔ آپ توجہ کیجئے گا، پڑھنا کس طریقے سے ہے، کیسے ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، ایک بار ہو گیا۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اللہ ایک ہے، اللہ بے نیاز ہے، وہ نہ کسی کا باپ ہے، نہ کسی کا بیٹا ہے، نہ اس کا کوئی ہمسر ہے۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، جب بندہ رجب کی 22، 23 اور 24 یعنی کہ 22، 23 اور 24 تاریخ لا حول ولا قوت الا باللہ پڑھ کر اپنے گناہوں کی توبہ کرنے کے بعد ضد کر کے مانگتا ہے، فقیر بن کر، بھکاری بن کر، منگتا بن کر، تو سورہ اخلاص پڑھنا شروع کرتا ہے۔ جیسے ہی اللہ فرماتا ہے فرشتوں یہ کون ہے جو پہلے اپنے گناہوں کی توبہ کرتا ہے، پھر سورہ اخلاص پڑھ کر رب کی وحدانیت کا ذکر کرتا ہے، اللہ کو اللہ کی بے نیازی سے پکارتا ہے، جاؤ یہ بندہ جو مانگتا ہے اسے عطا فرما دو، اس کی ہر حاجت کو پورا کر دو۔ ساتھیوں، بھائیو بہنوں، اللہ کی وحدانیت کا صدقے اللہ خزانوں کا مالک بنا دیتا ہے۔ بند کاروبار پھر چل پڑتے ہیں، جس دکان پر گاہک نہیں آتے گاہکوں کا رش لگ جاتا ہے، جس گھر سے لڑائی جھگڑے ختم نہیں ہوتے وہاں سکون و برکت راحت آنا شروع ہو جاتی ہے، کامیابیاں نصیب ہو جاتی ہیں، جن کی اولاد نافرمان ہے وہ تیر کی طرح سیدھے ہو جاتے ہیں، پھر آپ کے تمام بگڑے کام سنور جاتے ہیں، آپ کی زندگی خوشیوں سے بھر جاتی ہے۔ آج تک جس حاجت کے لیے
جس مقصد کے لیے آپ نے 2024 میں ٹھوکریں کھائے ہیں، ٹھوکریں کھاتے آئے ہیں، دن رات محنت مشقت کے باوجود پچھلے سال جو آپ کی حاجات پوری نہ ہو سکی، آج ساتھیوں، دوستوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے 22، 23 اور 24 رجب کے دن یہ بتائے ہوئے اعمال، بتائے ہوئی ترتیب 3 بار پڑھنے کی دیر ہے۔ پڑھنے کے بعد انشاءاللہ دنیا کی ہر شے خود چل کر آپ کے پاس آئے گی۔ شرط یہ ہے کہ آپ نے یہ اعمال کو بتائے گئے طریقے ترتیب سے پڑھنا ہے، اپنی منمانی نہیں کرنی۔ اپنی منمانی کریں گے تو ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کچھ بھی فائدہ حاصل نہ ہوگا۔ آپ نے سورہ اخلاص کو صرف 41 بار پڑھنا ہے۔ 41 ٹائم آپ نے سورہ اخلاص پڑھنا ہے انشاءاللہ۔ 41 بار سورہ اخلاص کو پڑھتے ہوئے آپ کی 10 حاجتوں کی نیت کر کے بیٹھیں گے تو انشاءاللہ تعالی 10 کی 10 حاجات بھی پوری ہو جائیں گی۔ اللہ پاک فرماتے ہیں سورہ اخلاص کو 41 بار پڑھنے کے بعد وظیفہ، ساتھیوں، بھائی بہنوں، آپ نے سمجھنا ہے وظیفہ تو مکمل ہو چکا ہے۔ آخر میں اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر آپ نے اتنا ہی درود شریف پڑھنا ہے جتنا آپ نے عمل کے شروع میں پڑھا تھا۔ عمل مکمل ہوتے ہی فوری طور پر سجدے میں چلے جائیں، اپنی دعاؤں کو لمبا کریں، رب کے سامنے سجدہ بسود ہو کر روتے ہوئے تڑپتے ہوئے رب کے سامنے اپنے گناہوں کی، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، آپ نے سجدہ سجود ہو کر روتے ہوئے، آپ نے تڑپتے ہوئے رب کریم سے مانگتے چلے جائیں، گر گرا کر مانگیں، سجدے بسجود ہو کر رو رو کر مانگیں۔ وہ رب جس کی مرضی کے بغیر ایک پتہ نہیں ہل سکتا، سجدے کی حالت میں انسان اپنے رب کے قریب ہو جاتا ہے۔ آج رجب کی 22، 23 اور 24 تاریخ کے دن یہ 3 اعمال جس گھر میں بھی پڑھے جائیں گے، اس گھر کا بچہ دولت مند بن جائے گا۔ جو شخص یہ وظیفہ پڑھتا ہے، اس کی آنے والی نسلوں کا رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ سجدے میں سر اٹھانے سے پہلے انشاءاللہ جو کچھ آپ مانگتے چلے جائیں گے وہ آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ آج ماہ رجب، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، کی بڑی خاص گھڑیاں ہیں۔ آج رب سے اپنی اوقات کے مطابق نہیں، رب کی عظمت کے مطابق مانگیے گا، رب کی شان کے مطابق مانگیے گا، ضد کر کے مانگیے گا۔ وہ ساتھیوں، بھائی بہنوں، رب تو 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے، اپنے بندوں سے پیار کرتا ہے۔ جس طرح ماں اپنے بچے سے، ساتھیوں، بھائی بہنوں، پیار کرتی ہے، اور جس طرح آپ اپنی ماں سے ضد کر کے مانگتے ہیں، اپنی ہر بات کو منوا کر چھوڑتے ہیں، آج اپنے رب سے بھی ویسے ہی مانگیے گا۔ دوستو، اس عمل کی اجازت ہر کسی کو ہے، صرف ایک بار اس ویڈیو کو لائک کرنا ہے اور کم از کم 10 افراد کو صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو لازمی شیئر کیجیے گا۔ اگر آپ کے شیئر کرنے سے یہ وظیفہ کسی ضرورت مند تک، کسی حاجت روا تک چلا جاتا ہے تو اللہ آپ کو، ہم سب کو اس کا اجر و ثواب اور خیر کثیر عطا فرمائے گا۔ اللہ رب العزت میرا سنانا، آپ کا سننا اپنی پاک و بلند بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ دوران گفتگو اگر کوئی غلطی کوتاہی ہوئی ہو، کوئی کمی پیشی ہوئی ہو، ساتھیوں، بھائیوں، بہنوں، تو رب کریم، ساتھیوں، بزرگوں، بھائیوں، بہنوں، اپنے شان کریمی کے صدقے ہمیں معاف فرمائے۔ اللہ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کامنٹ میں ضرور لکھیے گا۔ اللہ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ آپ سب کو خوش و آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے مسکراتے رہیں۔ ملتے ہیں انشاءاللہ ایک اور وظیفے کے ساتھ، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔